السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ہمیں درس دیا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ اطیع اللہ کا ذکر کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو دونوں جگہ اطیعوا کا لفظ ہے، اور یہ اطیعوا کا لفظ جو ہے اس لیے ہے تم اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا قرآن میں۔ اللہ نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، رسول جو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جبھی اللہ رب العالمین نے اطیع اللہ کا لفظ استعمال کیا، اطیع اللہ، پھر اس کے بعد واو لگا دیا، واو کے لیے اور آئے گا، اور وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہاں ان دونوں لفظوں پر غور کریں، اطیعوا وَأَطِیعُوا اللہ، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ان دونوں لفظوں پہ غور کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کے اندر ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو بھی اللہ کے حکم ہیں ان کو بجا لائیں، اور اس کے بعد فوراً اللہ نے فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو۔ جس اللہ کے رسول فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، سب سے بہتر بات اللہ کی بات ہے، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، اچھا اللہ سے اچھا رنگ کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقوں میں طریقہ، سب سے بہترین طریقوں میں طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ان دو کے معنوں میں واجبات ہے، فرض ہے۔ باقی اللہ نے پھر آگے فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ، اور جو تم میں اولو الامر ہوں، وہاں پہ فرما برداری کا حکم نہیں دیا، اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا، وہاں پر صرف اولو الامر، تو اس سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اور جو تم میں صاحب امر ہوں، حکمران ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، ان کی بھی بات مانو۔ یہاں پر اطاعت نہیں ہے ان کی بھی بات مان لو۔ وہ ہلکے میں لیا ہے، اس کو ہلکے میں لیا گیا ہے، دو جگہ واجبات میں لیا، وہ ضروری ہے ہمارے لیے، کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تمہارے عمل برباد ہے۔ لیکن اگر آپ نے اولو الامر کی بات میں اختلاف ہو گیا آپ کو اور اس کو چھوڑ دیا، تو آپ
آپ کے عمل اقارت یا برباد نہیں ہوں گے. کیوں؟ عمل جو برباد ہوتے ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر اور رسول کو چھوڑ کر ہوتے ہیں. تو ہماری ساری زندگی اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق گزرے. یہ تمام طریقوں میں طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ واضح ہو گیا. وَأُولُو الْأَمْرِ، اور جو تم میں حکمران ہیں ان کو بھی بات مان لو. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا اولو الامر کے بعد؟ وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم میں علماء سے، اولو الامر سے اختلاف ہو جائے تو اس کو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف واپس پلٹو. اب اللہ کی طرف واپس کیسے پلٹیں گے؟ اللہ کے قرآن میں دیکھو، اللہ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اور پھر رسول، اور اس کے بعد قرآن کے بعد رسول کی طرف پلٹو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس پلٹو. رسول کی طرف کیسے پلٹیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کو ہم تلاش کریں گے. تو یہ دو چیز ہمارے لیے کسوٹی ہے، پیمانہ ہے. یہی ہمارے لیے نمونہ ہے، یہی کسوٹی ہے. ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں، جتنے تنازع ہوں، جتنے بھی جھگڑے ہوں، تو ہم اپنے جھگڑوں کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے تنازع کو، اپنے اختلافات کو قرآن اور حدیث پہ پیش کریں. اگر ہمارے وہ جھگڑے قرآن حدیث کے اختلاف ہے، مانا تنازع ہے، قرآن حدیث کے موافق ہو تو اس کو قبول کر لے. یہ اللہ کا پیغام ہے. اگر وہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو ان پر چھوڑ دیں، علماء پہ چھوڑ دیں، خلیفہ پہ چھوڑ دیں. وہ ان کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ امتی جو ہوتا ہے، امتی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. امتی غلطی کرے گا، بار بار غلطی کرے گا، لیکن اللہ کے لیے تو غلطی کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے. لیکن نبیوں سے جو غلطی کا امکان ہوتا ہے ان سے بھی، لیکن اللہ رب العالمین انہیں روک دیتا ہے کہ رک جائیے، یہاں پہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اللہ قرآن بھیج دیتا ہے وہاں پہ فوراً. تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. غلطی کا امکان ہو سکتا ہے اپنی ذاتی رائے میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا، میرا نبی جو کہتا ہے میری طرف سے وہی ہوتا ہے. میرا نبی اپنی طرف سے اپنی زبان، جب میرے نبی کی زبان کھلے گی وہ میری طرف سے وہی ہوگا. تو یہ اللہ نے فرما دیا. اب اولو الامر جو ہیں ان کی بات کو ہم لے بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہم سب کی باتوں کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے اس قبر والے کی. آپ نے انگلی سے اشارہ قبر کی طرف کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس قبر والے کی ہر بات کو ہمیں ماننا ہوگا، ہر بات کو قبول کرنا ہوگا. کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا حقیقی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. ذرہ برابر بھی اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں بن سکتا. اگر ذرہ برابر بھی آپ نے شک کر لیا تو آپ کا دار اسلام سے خارج، آپ مشرک ہو جائیں گے. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد الرسول اللہ کا معنی جو ہے وہ یہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور کلمہ ان کا پڑھ لیا تو ان کی بات ہمیں ماننی ہے. وہ ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. تو رسول کی بات، اللہ کی بات ہمارے لیے ضروری، لیکن کسی کی بات ضروری نہیں. تبھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم میں سے لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے ہماری بات، لیکن قبر والے کی ہر بات کو ماننا ہوگا. تو یہاں پہ اللہ نے آگے فرمایا اس آیت کے اندر وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ، اللہ کی طرف لوٹو، رسول کی طرف لوٹو.
ورسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اس آیت پہ غور و فکر کریں. یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے اور ہمیں کیا درس دے رہی ہے. اگر تم اللہ کی طرف لوٹتے ہو اور رسول کی طرف لوٹتے ہو، نبی کی حدیث میں دیکھتے ہو، قرآن میں دیکھتے ہو، پھر تمہیں اللہ کے اوپر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے. اور اگر تم اپنے تنازع کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے معاملات کو قرآن حدیث پر پیش نہیں کرتے ہو، نہ تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے اور نہ تمہارا رسول قیامت کے دن پر ایمان ہے. آپ دو چیز کے منکر ہیں، دو چیز کے. دائرہ اسلام سے آدمی چند سیکنڈوں میں خارج ہو جاتا ہے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں یہی درس دے رہی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں حکم رہا ان کی بات مانو. اگر حکم رہا سے تم میں اختلاف ہو جائے، یہ نہیں کہا رسول سے اختلاف ہو جائے، نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اگر اولو الامر سے، علماء سے، خلیفہ سے اختلاف ہو جائے رسول کو چھوڑ کر، تو اس کی بات کو چیلنج کر سکتے ہو. آپ کا حق ہے چیلنج کرنے کا کہ ہم آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ہے، قرآن میں اللہ کا حکم اس طرح ہے، تو ہم اس کو اسی طرح مانیں گے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. رسول کے طریقے کے مطابق اس عمل کو ہم کریں گے، رسول کے طریقے کے مطابق چلیں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. تو یہ آیت کریمہ ہمیں بڑی زبردست آیت ہے قرآن کریم کی، ہمیں یہی درس دے رہی ہے. قرآن میں دیکھو، حدیث میں دیکھو، اور اگر تم نہیں دیکھتے ہو، نہ تمہارا تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ تمہارا اللہ کے اوپر ایمان ہے، نہ تمہارا رسول، نہ تمہارا قیامت کے دن پر ایمان ہے. اور جب اللہ پر ایمان نہیں تو رسول پر ایمان کہاں سے ہوگا؟ تو رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں. کلمہ ہم نے انہی کا پڑھا، ہم نے کسی امتی کا کلمہ نہیں پڑھا. تو ہم امتی کی بات کو کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا محقق کیوں نہ ہو، صحابہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی کے خلاف ان کی بات جاتی ہے، نبی کے اپوزٹ ہے، ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے. جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اطاعت رسول، بہت زبردست اطاعت رسول کے بڑے ماہر تھے، اور فرماتے تھے اپنے والد کے تعلق سے اگر کوئی بات آتی کہ میرے والد نبی نہیں ہے، میرے نبی نے حکم دیا ہے تو میں بھی حکم دیتا ہوں، وہی عمل کرو. تو صحابہ نے چیلنج کیا ہے دوسرے کی بات کو، نبی کی مخالفت میں، رسول کی، اللہ کی مخالفت میں، تو ان بات کو چیلنج کیا جائے گا. اور اگر رسول کے مطابق ہیں، رسول کے، اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی باتیں، چاہے علماء ہوں، صحابہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی بات ہماری سر آنکھوں پر، میں نے سنا اور مان لیا. لیکن رسول کے خلاف، قرآن کے خلاف کسی کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی قبول کرتا ہے رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف، رب کعبہ کی قسم ہے اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. جب تک وہ توبہ، اگر بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی. دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے نبیوں میں سے چن لیا، تمام نبیوں میں سے جناب محمد رسول اللہ آخری نبی بنا دیا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میرے دوستو غور کرو، قرآن کی طرف پلٹو، رسول کی طرف پلٹو، تقلید نہ کرو کسی کی بات کو حجت نہ سمجھو. اگر وہ نبی کے خلاف ہے، اللہ کے خلاف ہے، تو وہ بات ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس کو ہم دیوار پہ مار دیتے ہیں. جس طرح امام ابو حنیفہ نے فرمایا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہے. اترکوا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری بات نبی کی بات سے ٹکرائے، میری بات کو دیوار پہ مار دو. اس نے کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو نبی کی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی بات کو، اللہ کے علاوہ، رسول کے علاوہ سب کی باتوں کو چیلنج کرنے کا آپ کو حق ہے. یعنی صحابہ معصوم نہیں ہوتے، ان کی بات کو بھی چیلنج کرنے کا حق ہے اگر نبی کے خلاف جا رہی ہے، قرآن کے خلاف. ہاں، اگر کوئی مصلحت کے مطابق کسی صحابی یعنی خلیفہ نے کوئی مصلحت کے مطابق قانون نافذ کر دیا، تو وہ قانون اسی وقت تک رہے گا، تب تک وہ خلیفہ ہے.
وہ شرعی حکم نہیں بنے گا، ان کا ذاتی اجتہاد تو کہلائے گا، اور ذاتی رائے کہلائے گی۔ قانون بنانے کا حق ہے، ایک خلیفہ کو، وقت کے بادشاہ کو ایک قانون بنانے کا حق ہے، لیکن وہ قانون شرعی حکم نہیں بنے گا۔ وہ حکمتاً تو مانیں گے، اس کو سیاسی حکم تو مانیں گے، لیکن اللہ کے خلاف ہوگا، رسول کے خلاف ہوگا تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بعض ہمارے آج کل اہل حدیث بھی ہیں، ہمارے بھائی اہل حدیث جو ہیں، ہم اہل حدیث خود، وہ بھی تقلید کرنا شروع کر دیا آج کل، انہوں نے بھی تقلید، فلاں عالم نے فرما دیا، وہ بھی آج آ گئے، آج وہی نقش قدم پہ چل رہے ہیں جو حنفی والے ہیں، سب اسی نقش قدم پہ آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی بات کے آگے کسی کی بات حجت نہیں ہو سکتی، کسی کی تقلید نہ کریں۔ اگر رسول کے خلاف وہ بات جاری، کتنے بڑے کوئی علامہ ظہیر احسان الہی کیوں نہ ہو، غلام مصطفیٰ ظہیر کیوں نہ ہو، ثناء اللہ مرسری کیوں نہ ہو، شیخ البانی کیوں نہ ہو، امام شوکانی کیوں نہ ہو، ابن تیمیہ کیوں نہ ہو، اگر ان کی بات رسول کے خلاف ہے، کہتے ہیں کہ وہ رسول کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تقاضا ہے، امتی ہونے کا ایک تقاضا، فطری تقاضا ہے کہ امتی سے غلطی ہوتی ہے، بار بار غلطی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو امیر بنایا اور کہا اس کے حکموں پر چلنا، اس کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرنا، لشکر کو بھیج دیا، امیر محترم ناراض ہو گئے، صحابہ سے کسی بات پر، جماعت سے ناراض ہوئے، جو امیر تھے، نبی کے بنائے ہوئے امیر غلطی کر رہے ہیں، اور فرمایا، ناراضگی میں کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے کہ میری اطاعت کرنا، کہ بے شک میرے حکموں پر چلو، میں بے شک بالکل چلیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرا حکم ہے لکڑیاں جمع کرو، سبھی نے لکڑیاں جمع کی، مانو نبی کے بنائے ہوئے امیر ہیں، مانو، لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کی، آگ جلاؤ اس کے اندر، سبھی نے آگ جلا دی، اب آگ جل گئی، آگ بھڑکنے لگی، تو امیر محترم فرماتے ہیں نبی کے بنائے ہوئے امام جو ہے، نبی کے بنائے ہوئے جو امیر ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ حکم دے رہے ہیں، قَالَ ادخلوا، داخل ہو، صحیح بخاری کی روایت ہے، قَالَ ادخلوا، داخل ہو اس آگ کے اندر۔ صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی، صحابہ جو تھے، وہ انہوں نے طے کیا، کوئی بعض کو کہا کہ کودو اس آگ کے اندر، نبی نے حکم دیا، اس کی بات مانو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو سمجھ دیتا ہے تو اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے ایک دوسرے کو۔ لیکن راوی کہتے ہیں بعض کو پکڑنے لگا، کہنے لگا نہیں، اس آگ سے ہم بھاگے، اس آگ سے بھاگ کر ہم نے اسلام کو قبول کیا، اور تم ہمیں اسی آگ کے اندر جھونک رہے ہو، نہیں، کودنا نہیں اس آگ کے اندر۔ اب دیکھیں نبی کے بنائے ہوئے امیر غلطی کر رہے ہیں، صحابی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جلیل القدر، ہاں، بہت بڑے امیر بنائے اللہ کے رسول نے، غلطی کر رہے ہیں نبی کے بنائے ہوئے امام۔ جب نبی کے بنائے ہوئے امام غلطی کریں اور ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب نہ، ان کی بات کو چھوڑ دیا جائے، تو جو آنے والے لوگ ہیں ان کی غلطیوں پر ہم کیسے جم سکتے ہیں؟ وہ تو ان کے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے وہ لوگ۔ یہ بات یہاں تک کہ صحابہ آپس میں جھگڑتے رہے، کوئی کودو، کوئی کہہ رہا نہیں کودو، یہاں تک کہ جھگڑے میں، تنازع میں آگ ٹھنڈی ہو گئی، امیر محترم کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، جو نبی کے بنائے ہوئے امیر تھے ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور یہ بات اللہ کے رسول کے پاس پہنچی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پر اس آگ کے اندر داخل ہو جاتے، رب کعبہ کی قسم تمہیں قیامت تک چھٹکارا نہیں ملتا، اور تم قیامت تک ایسے ہی آگ کے اندر جلتے رہتے۔ تو نبی کے بنائے ہوئے امیر غلطی کر سکتے ہیں، تو ہمارے بنائے ہوئے امیر کیوں نہیں کر سکتے؟ بھی غلطی ہے تو ان کے پاسک بھی نہیں ہے، ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے۔ جب نبی کے بنائے ہوئے امیر کی بات کو مان کر ہمیں قیامت تک چھٹکارا نہ ملے، تو آنے والے لوگوں کی بات جو غلط ہوگی اس کو مان کر ہمیں چھٹکارا مل سکتا؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو میرے بھائیو، یہی درس دیتا ہوں، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑے کوئی بھی ہو، تو ہمیں تقلید نہیں کرنی، قرآن سے استنباط کرنا ہے، اور اہل علم سے رجوع کرنا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔
اہل علم سے پوچھ لو. تو یہی اللہ کا قانون ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے. نبی کے آگے، رسول کے آگے کسی کی بات نہیں، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. سب کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا جائے گا. یہی حق ہے، سچ ہے. اور اگر نہیں مانے تو میرے بھائیوں نجات نہیں ہو سکتی. رسول کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر نجات نہیں ہو سکتی ہے. تو کسی کو ماڈل نہ بناؤ، چاہے کتنے بڑے محدث کیوں نہ ہو. کوئی امام بخاری، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، شوکانی، ابن تیمیہ، کوئی بھی ہو، چاہے حنیفہ ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کی بات کو چیلنج کیا جا سکتا. ہمیں حق ہے. لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے امام بیوقوف ہیں، اتنے بڑے صحابی غلطی کر سکتے ہیں، فلانے امام غلطی کر سکتے ہیں، فلانے مولانا کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ جب نبی کے بنائے ہوئے امام غلطی کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کون ہے؟ یہ معصوم ہے کیا؟ نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں صحیح دین کی سمجھ ہونی چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے. تو یہی اہل حدیث، یہ تو وہی اہل حدیث ہے جو قرآن حدیث کو لازم پکڑے، قرآن حدیث کے علاوہ کسی کی بات کو حجت نہ مانے، وہ اہل حدیث ہے. اور جو قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے بھی کسی کی بات کو ترجیح دے، اس کو حجت مانے، تو وہ اہل حدیث نہیں. وہ اہل حدیث ہی نہیں، وہ سلفی نہیں ہے، اس کا منہج ہی غلط ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ھذا ما عندی، اللہ اعلم بالصواب، وما علینا الا البلاغ.